یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے مکان مالکوں نے ہم سے گھر خالی کروا دیا تھا اور ہم ایک نئے محلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس محلے میں ایک ایسا گھر تھا جو سالوں سے بند تھا۔ تقریباً 12 سال سے وہ گھر بند تھا اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس گھر کے قریب نہ تو کوئی جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس گھر کے قریب سے گزرتا ہے۔ اس وقت میری عمر 12 سال تھی اور میں محلے کے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا۔ دوستوں سے میں نے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی مجھے منع کیا کہ اس گھر کے بارے میں نہ تو کبھی بات کرو اور نہ ہی اس گھر میں جانے کی کبھی سوچنا۔ لیکن میرے دل میں ہمیشہ سے ایک چیز تھی کہ میں بھوتوں کو دیکھوں اور ایسی جگہوں پہ جانے کا میرا دل کرتا تھا۔ ایک دن میں نے طے کر لیا کہ میں اس گھر کے اندر ضرور جاؤں گا۔ میں نے بنا کسی کو بتائے اپنے ساتھ اپنا ایک بیٹ اٹھایا، اپنے جانتے میں کہ اگر اندر کوئی ہوا تو میں اسے اس بیٹ سے مار دوں گا۔ اس گھر کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں۔ میں بآسانی دیوار کو پھلانگ کر گھر کے اندر چلا گیا۔ گھر بہت ہی زیادہ گندا اور غلیظ ہو رہا تھا، جگہ جگہ جالے، سوکھے پتے۔ لیکن ایک عجیب سی بات مجھے نظر آئی۔ گھر کی تقریباً تمام کھڑکیوں میں شیشے لگے ہوئے تھے اور ایک بھی شیشہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا۔ گھر کے ہر دروازے پر بڑے بڑے تالے تھے۔ گھر کے دروازے بالکل سلامت تھے، سوائے دھول مٹی کے۔ گھر میں اور کوئی عیب مجھے نظر نہیں آیا۔ بہرحال میں آرام سے ایک کھڑکی کے قریب گیا۔ کھڑکی پہ باہر سے دھول لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے دھول صاف کی اور اپنے بیٹ سے میں نے اس شیشے کو توڑ دیا۔ شیشہ توڑنے کے بعد میں نے ہاتھ سے کھڑکی کی کنڈی کھولی اور اندر ذرا سا جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سلیب پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ کمرہ دھول مٹی سے جالوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن سلیب پر میں تازہ خون دیکھ کر تو پریشان ہو گیا اور ڈر کے مارے میری چیخ نکل گئی۔ جتنی جلدی ہو سکا میں وہاں سے بھاگا اور پھر دوبارہ سے دیوار پھلانگ کر میں بغیر کسی کو بتائے گھر واپس آ گیا۔ اس بات کا ذکر بھی میں نے اس وقت کسی سے نہیں کیا، لیکن اسی وقت سے حالات بگڑنے شروع ہوئے۔ اس رات میری پہلی رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں میرے علاوہ 10 سے 12 لوگ اور موجود ہیں، مجھے برابر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیوں آئے تھے۔ ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے اور میرے پر یہ خوف طاری ہوتا گیا۔ میرے ساتھ عجیب معاملات ہوتے چلے گئے۔ کبھی میں سوتا تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی مجھے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی میرے سر پر جھکا ہوا ہے۔ یہ بات میں نے آہستہ کر کے اپنی امی کو بتائی۔ اس کے بعد میری امی نے مجھے بہت ڈانٹا۔ امی نے یہ بات میرے ابو کو بتائی۔ میرے ابو ان باتوں پر بلیو نہیں کرتے تھے، لیکن بہرحال جب انہوں نے میری یہ حالت دیکھی، کیونکہ میری شکل عجیب سی ہونے لگ گئی تھی، میں باہر بھی نہیں جا رہا تھا، میرے دوست بھی بہت پریشان تھے، اور امی نے جب یہ بات محلے والوں سے ڈسکس کی تو انہوں نے امی سے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو روکنا چاہیے۔ ہمیں سالوں ہو گئے ہیں اس محلے میں رہتے ہوئے، لیکن ہم نے کبھی اس گھر کا رخ نہیں کیا۔ تمہارے بیٹے نے اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی تو تقریباً 10 منٹ تک میں نے اس شخص کو، یا وہ جو بھی کوئی تھا، اسے اپنے سامنے کھڑا رہا دیکھا کہ جیسے کوئی استاد اپنے بچے کو غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو۔ اور اس رات میں بہت زیادہ ڈرا۔ پھر میرے ماں باپ نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور کہا کہ یہ اس گھر میں چلا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے مجھ سے صاف پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ میں اس طرح سے گیا تھا اور میں نے اپنے بیٹ کے ذریعے سے اس کھڑکی کا شیشہ توڑا تھا اور وہاں میں نے سلیب پر تازہ خون اور کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی دیکھی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا اور کہا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اس کے بعد بھی میں ٹھیک نہیں ہوا۔ میرے ماں باپ نے پھر انہیں مولوی صاحب کو بلایا تو ان مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں اسی جگہ پر جا کر پڑھائی کرنی ہوگی جہاں پر یہ بچہ گیا تھا۔ یہ سن کر تو جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا دوبارہ۔ بہرحال میرے ماں باپ اور میں، ہم لوگ مولوی صاحب کے ساتھ اس گھر کی طرف چل رہے تھے تو جیسے لگ رہا تھا کہ کوئی زور سے لوہے کی راڈ زمین پر مار رہا ہو اور مجھے اپنی طرف بلا رہا ہو، اور بار بار مجھے کان میں یہی آواز آ رہی تھی کہ یہاں پر کیوں آئے تھے۔
यहाँ पर क्यों आए थे। वो घर करीब आ रहा था। वो मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, हम सभी तकरीबन डर रहे थे। मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो चुके थे कि ये क्या मामला है। वो सभी सब जमा होकर देख रहे थे कि हम इस घर के अंदर जा रहे हैं। घर का दरवाज़ा तो नहीं खुल सका क्योंकि ताले लगे हुए थे बहुत पुराने। हम उसी तरह से दीवार फलांग कर गए और उसी खिड़की के आगे जहाँ मैंने वो खिड़की तोड़ी थी, हम वहीं पर खड़े हो गए और मौलवी साहब पढ़ाई करने लगे। मौलवी साहब बाआवाज़ बुलंद कुरान पाक की आयत तिलावत कर रहे थे और उसी दौरान तकरीबन मैंने 1000 के करीब जिन्नातों को उस कमरे में देखा, जो मुझ पर गुस्से से देख रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मौलवी साहब को भी देखकर ऐसा लग रहा था कि जिन्नात उनका गला पकड़ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके खा रहे थे। मौलवी साहब ने मुझसे कहा कि तुम हाथ जोड़कर यहाँ पे माफ़ी मांगो और अहद करो कि दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आओगे। मैंने वैसा ही किया और हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद मौलवी साहब ने कहा कि वह जो कोई भी मखलूक है नहीं चाहती कि वहाँ पे उनके काम में कोई मदाखलत करे, और अब वो मखलूक इनको तंग भी नहीं करेगी। तो के बारे में ये पहला और आखिरी एक्सपीरियंस था मेरा। उसके बाद मैं वहाँ दोबारा उस घर के आगे से कभी भटका भी नहीं।